اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کلا بل تکذبون بالدین، بلکہ کافر جو ہے نا قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہمارے پاس فرشتے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ہر انسان کے پاس کتنے فرشتے ہیں؟ 4 فرشتے ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، ہمارے پیچھے اور ہمارے آگے 2 فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور کرامن کاتبین جو ہمارے نام اعمال، ہمارے نیکی اور برائی لکھتے ہیں۔ کب تک ہوتے ہیں؟ جب تک اس کی موت نہ آئے۔ جب ملک الموت آتے ہیں یہ فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یہاں ایک بات مفسرین ذکر کرتے ہیں، ہر انسان کے پاس کیا ہے؟ کرامن کاتبین ہے جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں۔ انسان کو شرم آنا چاہیے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کون ہے؟ فرشتے ہیں۔ میں گناہ نہیں کروں، کم از کم یہ سوچ کر تبھی انسان جو ہے نا گناہوں سے بچنا چاہیے۔ کاتبین، اکرامن کاتبین جو ہمارے نام اعمال لکھتے ہیں۔ میں بولتا ہوں کہ پانی لے کر آؤ، وہ بھی لکھتے ہیں نام اعمال میں۔ ہم جو کام، اٹھو بیٹھو، ہر چیز جو ہے نا کرامن کاتبین لکھتے ہیں، ہر چیز لکھتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، تم جو بھی کام کرتے ہو وہ جانتے ہیں، وہ کرامن کاتبین فرشتے کرامن کاتبین جو ہے نا 3 کام لکھتے ہیں۔ ایک ہم جو بولتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، ایک اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم جو ارادہ کرتے ہیں دل میں وہ بھی لکھتے ہیں۔ زبان سے تو نہیں بولتے، دل میں ارادہ کرتا ہوں کہ فلم دیکھوں گا، وہ بھی لکھتے ہیں۔ میں دل میں ارادہ کرتا ہوں کہ جو میں پیسہ رہے تو مسجد بنوں گا، دل میں جو ارادہ ہے کرامن کاتبین وہ بھی لکھتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ہم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، ایک انسان دل میں ارادہ کرتا ہے کہ میں نیکی کروں گا، لیکن اسے توفیق نہیں ہوئی، اسے پیسہ نہیں ہوا، کچھ مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں کر پایا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے مکمل اس نیکی کا ثواب لکھیں گے۔ یعنی کہ ہم جو ارادہ کرتے ہیں کرامن کاتبین وہ بھی جو ہے نا لکھتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم جو سوچیں وہ بھی اچھا سوچیں، ہمارے بھائی کے بارے میں، جو ہمارا دشمن ہے اس کے بارے میں بھی اچھا سوچیں، چاہے آپ کا دوست ہو یا دشمن ہو، کوئی بھی ہو، ہم جو ہے نا سامنے والے کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے، کیونکہ کرامن کاتبین کو کیا سوچتے ہیں وہ بھی معلوم ہے۔ تو وہی جو ہے نا یہاں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یعلمون ما تفعلون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ نیک لوگ کون ہیں؟ توحید پرست، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، اور واجب زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور استطاعت کے بعد حج کرنے والے۔ کئی لوگوں کے پاس پیسہ ہے لیکن پھر بھی حج نہیں کرتے، واجب ہے۔ جب آپ کے پاس پیسہ آ جائے، حج کے لیے کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ 5 لاکھ 6 لاکھ، اگر آپ کے پاس ہے اتنا پیسہ تو آپ پر حج واجب ہے۔ 5-6 لاکھ آپ کے پاس ایکسٹرا پیسہ ہے تو آپ پر حج واجب ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان استطاعت کے بعد حج نہیں کرے گا تو مسلمان یہود و نصارہ کی طرح ہے، وہ مسلمان یہود و نصارہ کی طرح ہے، حج واجب ہے۔ یعنی کہ نیک مسلمان کون ہے؟ نیک انسان کون ہے؟ حج کرے گا، روزہ رکھے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں کہ بے شک نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیں گے۔ 4 قسم کی نعمت ہے نیک لوگوں کو۔ ایک دنیا میں اللہ تعالیٰ اچھی زندگی دیں گے، مال میں برکت، صحت میں برکت، سب کچھ دیں گے۔ پھر قبر میں کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ جنت کی کھڑکی اللہ تعالیٰ قبر میں کھول دیں گے۔ حشر میں نیک لوگوں کو کیا نعمت ہے؟ تمام لوگ پسینے میں ڈوبے رہیں گے، ایسے وقت اللہ تعالیٰ مخصوص قسم کا سایہ نصیب کرے گا۔ پھر حشر کے بعد کہاں ہوں گے؟ جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی کہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا 4 قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیں گے۔